بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا فرید الدین گنج شکر اپنے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواجہ قطب الدین خواجہ معین الدین کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ ان دنوں رائے پیتھور اور پرتھوی راج چوہان زندہ تھا اور کہا کرتا تھا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ فقیر خواجہ معین الدین یہاں سے چلے جائیں۔ یہ بات ہر شخص سے کہا کرتا تھا۔ پہنچتے پہنچتے خواجہ معین الدین تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اس وقت آپ حالت سکار میں تھے۔ فوراً آپ نے مراقبہ کیا کہ حالات میں آپ کی زبان پر یہ کلمہ ظاہر ہوا، پتھورا رائے زندہ گرفتار و داہم۔ ہم نے رائے پیتھور کو زندہ گرفتار کرنے کے مسلمانوں کے حوالے کیا۔ ایک دن راجا نے خواجہ کے پاس پیغام بھیج دیا کہ آپ کل محرم 588 ہجری کو اجمیر سے چلے جائیں۔ جواب میں خواجہ نے راجا کے پاس یہ کہلا بھیجا، ہم تو جاتے ہیں مگر تم کو نکالنے والا شہاب الدین غوری عنقریب آتا ہے۔ خراسان میں سلطان شہاب الدین غوری نے ایک شب خواب دیکھا کہ سلطان ہند خواجہ معین الدین چشتی اس سے فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہندوستان کی سلطنت بخش دی ہے، اس کی طرف جلدی توجہ کرو اور راجہ رائے پیتھور کو زندہ گرفتار کرو۔ ادھر قنوج کا راجہ رائے چند راجہ رائے پیتھور کا شدید مخالف تھا۔ اس نے اپنے قاصدوں کے ذریعے شہاب الدین غوری کو دعوت دی کہ رائے پیتھور پرتھوی راج چوہان پر حملے کا نہایت مناسب وقت ہے، میرا ہر طرح کا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ دیگر تفصیل آپ سے معلوم کرنے شہاب الدین غوری غزنی افغانستان سے پوری تیاری کے ساتھ 588 ہجری مطابق 1122 میں 1,00,000 لشکر کے ساتھ ترائن پنجاب میں آ کر خیمہ جنا ہوا۔ رائے پیتھور ابھی 150 راجاؤں کے ساتھ 3 لاکھ سے زیادہ کا لشکر زرار لے کر میدان جنگ میں مقابلے کے لیے صاف آ رہے گیا۔ گھمسان رن پڑا۔ دونوں فوجوں نے اپنی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، لیکن شہاب الدین شجاعت اور جنگی حکمت عملی غالب رہی۔ سلطان شہاب الدین غوری کو فتح اور راجہ پرتھوی راج کو شکست ہوئی۔ راجا نے میدان جنگ سے بھاگنا چاہا مگر اسے زندہ گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ سے شاندار فتح کا آغاز ہوا۔ اس سے شامل ہند کا نقشہ پلٹ دیا گیا۔ مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور شہاب الدین غوری نے حصین، سرسوتی، اجمیر، دلی کو بھی کچھ ہی دن میں فتح کر لیا اور پھر شہاب الدین غوری کے مقرر کردہ عمل نے 2-3 سال کے اندر ہی بیانہ، گوالیر، قنوج، میرٹھ، علی گڑھ، بدایوں، کالپی، کلنجر، بنارس، اودھ، بہار، بنگال، گجرات سب پر رفتہ رفتہ قبضہ کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور مسلمانوں کا ان سارے علاقوں میں عجوج ہو گیا۔
जिस वक्त शहाबुद्दीन गौरी अपनी फतेह के बाद अजमेर शहर में दाखिल हो रहा था तो सूरज गुरूब हो रहा था और उसने खिलाफ तवक्को चांद ही लम्हे में सुना कि कहीं से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो रही है। उसने मालूम किया तो पता चला कि यहाँ एक दुर्वेश आए हुए हैं जिनकी बरकत व दावत से बहुत से लोग मुसलमान हो चुके। शहाबुद्दीन तेजी के साथ उस जगह पहुंचा जहां से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो रही थी। उसने देखा नमाजे मगरिब के लिए जमात खड़ी है और एक दुर्वेश इमामत फरमा रहे हैं। शहाबुद्दीन गौरी लपक कर शरीके जमात हुआ। जमात खत्म होने के बाद अचानक ये देखा कर हैरान रह जाता है कि दुर्वेश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वही हैं जिन्होंने उसे फतेह कामरानी की बशारत दी थी। शहाबुद्दीन गौरी ने बढ़कर दुर्वेश के कदमों पर अपना सर रख दिया और जारो कतार रोने लगा। कुछ देर बाद जब कुछ सुकून हुआ तो उसने दरखास्त की कि मुझे अपने गुलामों में कबूल कर लीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करम फरमाते हुए उसे शराफ़े बैयत से सरफराज फरमाया।